الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك سلم تسليما كثيرا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة للكافر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محترم حضرات بزرگوں، اللہ جل جلالہ امن والہ نے ہم تمام کو جو دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ ایک اہم مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور وہ مقصد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی، ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جس طرح ایک بچہ ہو اسکول اور کالج میں پڑھتا ہو، اس کے سامنے ایک مقصد ہے کہ میں آگے چل کر ڈاکٹر، ٹیچر اور انجینئر اور نہ جانے کون کون سے ڈگریاں حاصل کروں گا۔ اس کے سامنے ایک مقصد ہے کہ میں یہ پڑھوں گا، محنت کروں گا۔ سامنے اگر مقصد کو رکھ کر اپنی زندگی کو گزار دیا جائے اور اسی سلسلے میں محنت کر دیا جائے تو اس کی محنت بھی رنگ لائیں گی اور وہ مقصد میں بھی کامیاب ہوگا۔ ویسے ہی ایک دکاندار ہے، اس کے سامنے ایک مقصد ہے کہ میری دکان کس طرح اچھی اور بہترین انداز میں چلے اور میں زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کر کے اور محنت کر کے ایک اور دوسری دکان کیسی میری بن جائے۔ ویسی ہی طرح ایک کاروبار کرنے والا ہے، اسی طرح ایک مزدور ہے، مزدور اپنی مزدوری کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ مزدور سے میں کس طرح مستری بن جاؤں، پھر مستری سے کس طرح ٹھیکیدار بن جاؤں اور کس طرح میں بڑے بڑے ٹھیکے لینے والا بن جاؤں۔ ایسے ہی دنیا کے کاموں میں جس طرح ہمارے سامنے مقصد ہے کہ ہم کس طرح دنیا کے اندر کامیاب ہو جائے اور کس طرح دنیا کے اندر ہمارا نام روشن ہو جائے، ویسے ہی اللہ جل جلالہ و عظم والہ نے مجھ کو اور آپ کو جو دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ آپ دنیا کے اندر چلے جائے، چاہے تم دنیا کے کتنے بھی بڑے بڑے کام کر ڈالو، دنیا میں تمہارا نام روشن کر ڈالو، چاہے تم کتنے بھی بڑے کاروباری بن جاؤ، چاہے تم کتنے بھی بڑے تجارتدار بن جاؤ، چاہے تم دنیا میں رہتے ہوئے سائنسدان بن جاؤ، چاہے تم سیاست کے اعلیٰ سے اعلیٰ پیمانے پر پہنچ جاؤ، لیکن اس کے اندر اللہ کی رضا نہیں،
اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے تو محترم سامعین یہ دنیاوی زندگی ہماری کامیابی والی زندگی نہیں. لیکن ہم ہمارے کام کر رہے ہیں، دینی کام کر رہے ہیں یا دنیاوی کام کر رہے ہیں، اس کے اندر اخلاص اور للہیت ہے، اس کے اندر انا اور نام نمو شہرت دکھلاوا نہیں ہے، اور ہمارے سامنے ایک مقصد ہے کہ میرا یہ عمل چاہے چھوٹا ہو چاہے وہ عمل بڑا ہو، لیکن اس کے اندر میرا خالق مجھ سے راضی ہو جائے، میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، میرا پیدا کرنے والا مجھ سے راضی ہو جائے. تو محترم سامعین یہ اصل زندگی ہے، اور ہم اصل مقصد کی طرف جا رہے ہیں کہ میرے اعمال سے میرا اللہ، میرا خالق، میرا مالک کس طرح وہ راضی ہو جائے. یہی زندگی انسان کو اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی کی طرف لے جا سکتی ہے. مقصد کیا ہے سامنے کہ اللہ کی رضا. بہت سارے لوگ دنیا کے اندر آئے، ان کے سامنے کوئی مقصد نہیں، دنیا کے اندر آئے، بڑے بڑے کاروبار کیے، بڑے بڑے بزنس مین تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ اور بڑے سے بڑے کاروبار کیے ہیں، لیکن سامنے اگر صحیح مقصد نہیں ہے تو ان کے پیچھے کچھ بھی نہیں رہا. یہ دنیاوی زندگی کا حال ہے، اور دنیاوی زندگی تو بڑی مختصر سی زندگی ہے. قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، لعب و لعب. یہ دنیا کھیل کود ہے، ایک کھیل تماشا ہے. اور حدیث کے اندر میرے اور آپ کے آقا انعامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الدنیا سجن المومن و جنت للکافر. یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. یہ دنیا میں رہتے ہوئے ایک ایمان والا، ایک مومن بندہ، ایک اللہ کو پہچاننے والا، ایک اللہ کو جاننے والا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا اگر وہ دنیا میں رہتا ہے، مصیبتیں بھی آئے گی، پریشانیاں بھی آئے گی، رکاوٹیں بھی آئے گی، تو اس کو اپنے آپ کو پسماند اور اپنے آپ کو چھوٹا اور اپنے دل کو چھوٹا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ نبی نے فری فرما دیا ہے. اور نبی کی زبان کے جو بول ہوتے ہیں وہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ پہاڑ اگر چاہے تو اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن نبی کی بات میں ذرے برابر بھی کمی آ جائے ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. نبی کا کیا فرمان ہے کہ ایمان والے بندے کے ساتھ میں دنیا میں رہتے ہوئے مصیبتیں بھی آ سکتی ہے، پریشانی بھی آ سکتی ہے، کہ دنیا ہے ہی مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے اللہ نے اس کو جنت قرار دیا ہے. کیونکہ کافر کا سب کچھ یہیں پر ہے. اگر وہ نیک اعمال کرتا ہے دنیا میں ہی اس کا ثواب، اس کا اجر اس کو جو ہے مل جاتا ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. اور پھر جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے خالق اور اپنے مالک کو اپنا بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اس کے قدموں میں لا کر ڈال دیتا ہے. اور جو اپنے خالق کو، اپنے مالک کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کو اس کے سامنے بکھیر دیتا ہے، اور وہ دنیا کے اندر اتنا پریشان ہو جاتا ہے اور دنیا اس کے کوئی ہاتھ میں نہیں آتی. من کان اللہ لہو، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. دنیا کو سمیٹ کر اس کے قدموں کے اندر لا کر ڈالتا ہے. اور یہ دنیا بکھری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو اس کے سامنے لا کر رکھ دیتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے خالق کو، اپنے مالک کو اپنا بنا لیا. ایک بادشاہ کا واقعہ کہ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ اتنا وقت ہے، جس کو چاہے میرے خزانے میں سے جو چیز اپنی چیز لے جانا چاہتا ہے، چاہے وہ اس کے دل میں جتنا آئے وہ اپنے خزانے سے لے کر چلے جائے. سارے لوگ آئے، بہت سارا خزانہ سمیٹا، جس کو جو چاہتا ہے وہ اپنے لیے لے کر رکھ لیا. کسی نے کچھ لے کر رکھا، کسی ہیرے جواہرات، کسی نے پیسے، کسی نے سونا چاندی، نہ جانے خزانے کے اندر کیا کیا تھا، سب نے اپنے لیے بٹورنا شروع کر دیا. سب اپنے اپنے لیے دنیاوی چیزیں اور سامان کو کہ میری دنیا کس طرح اچھے سے گزر جائے.
دنیا میری کس طرح اچھے سے سنور جائے. سبوں نے یہ سوچ کر بادشاہ کے خزانے میں گئے اور اپنے لیے ساری چیزیں لانا شروع کر دی. ایک بادشاہ کا غلام خادم جو اسی کے کام کرتا تھا، سب لوگوں کو دیکھ رہا ہے لیکن خزانے کی کوئی چیز پر ہاتھ نہیں لگا رہا ہے. آیا اور بادشاہ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو چیز پر ہاتھ رکھ دے گا، جس چیز کو پسند ہے وہ ساری چیز اسی کو دے دی جائے گی. ایک مزدور، ایک غلام آیا اور بادشاہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا. بادشاہ نے کہا کہ آپ بیوقوف ہے، میں نے تو اعلان کر دیا کہ جو چیز خزانے کی ہوگی، جو چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اسی کو دے دوں گا، اسی کے لیے وہ چیز ہو جائے گی. اور آج یہاں پر کھڑے ہیں سارے لوگ اپنے ذخیرے کو، اپنے مال اور دولت کو جمع کر رہے ہیں، اپنے مال اور دولت کو اپنے پاس میں لے کر اکٹھا کر رہے ہیں، اور تم یہ میرے پاس میں کھڑے ہو. فرمایا بادشاہ سلامت، آپ خزانے کے مالک ہیں اور آپ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو چیز پر ہاتھ رکھے گا، چاہے وہ خزانے ہو، چاہے وہ ہیرے جواہرات ہو، چاہے وہ سونا اور چاندی ہو، وہ چیز اسی کی ہو جائے گی. تو آپ خزانوں کے مالک ہیں، میں نے خزانے کے مالک پر ہاتھ رکھ دیا، آپ میرے ہو جائیں گے تو یہ خزانے کی کیا ضرورت، خزانہ ہی میرا ہو جائے گا. تو اس واقعے سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم نے اگر اپنے خالق اور مالک کو پہچان لیے، اپنے خالق اور مالک کے ہم قریب ہو گئے، ہم اس کے ہو جائیں گے تو ساری دنیا، ساری کائنات ہماری ہو جائے گی. پھر کس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. قرآن کریم کے اندر بھی فرمایا گیا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. ایمان والو، نہ گھبراؤ، نہ ڈرو، نہ غم کرو، کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی. کب؟ کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. جب تم پورے ایمان والے ہو جاؤ گے، پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ گے، اگر تو سر بلند ہو جاؤ گے دنیا کے اندر بھی، اور کامیابی اور کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی. آج ہم خود دیکھیں کہ دنیا کے اندر ہمارا کیا چرچا چل رہا ہے کہ مسلمان ایسے ہیں، ایمان والے ایسے ہیں، ایمان والے ویسے ہیں، کہ ہم ہمارے خالق اور مالک کو چھوڑ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. جس نے ہم کو دنیا کے اندر بھیجا اور کس چیز کے لیے بھیجا ہے، فرمایا قرآن کریم کے اندر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کی عبادت کرے، اپنے خالق اور مالک کو پہچانے. پہچاننے سے یہ مراد نہیں ہے کہ صرف ہم کو معلوم کہ ہمارا خالق ایک ہے، صرف ہم کو مالک ہے، معلوم ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن نبی کے کیا حکم ہے، نبی کی کیا شریعت ہے. ہم شریعت سے دور ہے، اسلامی تعلیمات سے دور ہے. اللہ کے احکامات کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کیا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایمان مومن پر 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم کے معلوم ہے، لیکن ہمارے پاس میں ابھی وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. تو ہم یاد رکھیں، فرصت اور ٹائم صرف 2 لوگوں کے پاس ہے. ایک تو جو دواخانوں اسپتالوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری چھٹی کب ہوگی، ہم گھر پر کب روانہ ہوگے، ہم گھر پر کب پہنچیں گے. وہ ایک لوگ جن کے پاس میں فرصت اور ٹائم ہے، جو اپنے بیڈ پر، اپنے پلنگ پر پڑے ہوئے آرام کر رہے ہیں. دوسرے وہ لوگ جو قبر کے اندر آرام کر رہے ہیں، ان کے پاس میں ٹائم اور فرصت نہیں ہے. اگر ان سے پوچھا جائے وہ یہ کہیں گے، وہ سوچیں گے، وہ افسوس اس بات کا کریں گے کہ کاش اللہ ہمیں مہلت دیتا تو ہم اللہ کے احکامات پر عمل کرتے، ہم نمازوں کے اندر ہمارا وقت گزارتے، ہم ذکر و اذکار میں ہمارا وقت گزارتے، ہم اللہ کے حکموں کو آباد کرنے میں، اللہ کے احکامات کو زندگی گزارنے میں ہماری زندگی کو ہم لگا دیتے. کاش ہمیں تھوڑی مہلت دی جائے. آج وہ پچھتا رہے ہیں کیونکہ ایمان والوں، محترم سامعین، ایمان والوں کا سب کچھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا. قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ.
اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جان کو، تمہارے مال کو، تمہارے اولاد کو، سب کچھ کو جو جنت کے بدلے میں خرید لیا، یہ سب اللہ کا ہے، اللہ نے ہی دیا۔ اگر ہم اس کو اللہ کے دین پر، اللہ کے احکامات پر، شریعت کے مطابق اگر نہیں لگائیں گے، نہیں خرچ کریں گے، تو اس پر بھی ہماری اور میری اور آپ کی پکڑ ہوگی۔ جب اللہ نے دیا، اللہ کا حکم آ جائے، اس کی قربانی دینا ہوگی، اس کو خرچ کرنا ہوگا، اگر ہم اس پر نہیں خرچ کریں گے تو یہی دین پر اگر روپیہ پیسہ نہیں خرچ ہوگا تو پھر یہ روپیے پیسے کی کوئی گارنٹی نہیں، چاہے وہ پھر وہ دواخانوں میں خرچ ہو جائے، چاہے پھر کورٹ کچہریوں کے اندر خرچ ہو جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اور وہ ایسی جگہ پر پھر خرچ ہوتا ہے تو اس سے کوئی ثواب کی امید بھی نہیں رکھی جاتی۔ ثواب ملے گا دین کے راستے میں خرچ کرنے میں، اللہ کے حکم پر روپیہ پیسہ خرچ کرنے میں، نبی کی شریعت کے مطابق اپنے روپیہ پیسہ خرچ کرنے میں ثواب اس وقت ملے گا۔ آج زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، روزانہ آنکھوں سے ہم یہ خبریں پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے خبریں ہم دیکھ رہے ہیں، اور کانوں سے یہ سن رہے ہیں کہ روزانہ کے حادثات وہ اس لیے نہیں ہو رہے ہیں بلکہ ہم کو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ آج یہ دنیا سے چلے گئے ہیں، ہو سکتا ہے کل ہماری باری آ جائے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، آج ان کی تو کل ہماری باری۔ روزانہ دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، حکومتوں کے مالک آئے، بڑے بڑے خزانوں اور جائیدادوں کے مالک بھی آئے، لیکن جب دنیا سے گئے تو جس طرح دنیا کے اندر آئے تھے خالی ہاتھ، اسی طرح دنیا سے خالی ہاتھ چلے گئے۔ ان کا نام نشان، عہدہ، سارے خزانے سب کے سب دنیا کے اندر رہ گئے، اور وہ دنیا سے جب گئے تو خالی ہاتھ گئے۔ انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کی جو دھن دولت پراپرٹی جو ہے وہ صرف زندہ رہنے تک کام میں آتی ہے، اور پھر اس کے اولاد رشتے دار جو ہے وہ قبر تک ساتھ میں آتے ہیں، اور قبر میں صرف جو ساتھ رہ جاتا ہے وہ اس کے اعمال رہتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، اے لوگوں سن لو کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے تو اس کے نہ بیوی نہ بچے یہ نہیں کہتے کہ ہم تو ان سے بڑی محبت کرتے تھے، گھر میں ہی رہنے دو، ان کو مت گاڑو، ان کو دفن مت کرو، قبر میں مت ڈالو، بلکہ مرنے کے بعد ہمارا نام بھی چینج ہو جاتا ہے کہ مرحوم کی نماز جنازہ اس وقت ادا کی جائے گی، مرحوم کو اس وقت یہاں سے لے جایا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ دنیا کے اندر یہ تو اس کو عہدے سے پکارا جائے گا، اور بہت مالدار تھے تو ان کو گھر کے اندر ہی رکھ دیا جائے گا، نہیں، دنیا کے اندر جو تھا وہی تھا۔ جب مر گئے، چاہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے پہنا ہوگا، اعلیٰ سے اعلیٰ زندگی گزارا ہوگا، اے سیوں کے اندر اور ایئر کنڈیشنوں کے اندر اپنی زندگی گزارا ہوگا، موٹر اور کاروں کے اندر سفر کیا ہوگا، لیکن سب کا کفن ایک، چاہے وہ کتنا بھی بڑا پراپرٹی کا مالک ہو، کپڑا سب کا سفید، چاہے وہ ٹائل اور بڑے بڑے مکانات اور محلات کے اندر اور بنگلے کے اندر زندگی گزارنے والا ہو، لیکن سب کی قبر وہی مٹی کی۔ اور قبر ایسا ٹھکانہ ہے، نہ اس کے اندر کوئی روشنی کا انتظام ہے، نہ کوئی ہواؤں کا انتظام ہے، وہی مٹی کی قبر۔ تو قبر روزانہ یہ اعلان کرتی ہے، اے لوگوں، اے انسانوں، اے اللہ کے بندو، اگر آپ کو میرے پاس میں آنا ہے تو آپ نے جب آئے گے تو میرے پاس میں اچھے اعمال لے کر آنا، کیونکہ میں روزانہ یہ اعلان کرتی ہے، اے انسانوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں، میں اندھیری کولڈری ہوں، میرے پاس جب آئے گے تو اپنے اچھے اعمال لے کر آنا، جب آئیں گے اگر قبر کے اندر روشنی کرنا چاہتے ہیں تو اچھے اعمال لے کر آنا، آپ اپنی قبر کے اندر روشنی پاؤ گے۔ قبر روزانہ اعلان کرتی ہے، اور کوئی گناہ گار شخص، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا شخص قبر کے اندر چلا جاتا ہے تو قبر اس کو اتنی زوروں سے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ایک دوسرے کے اندر ڈال کر بتایا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر ایسی گھس جاتی ہے، چلے جاتی ہے۔ یہ قبر سب سے پہلی منزل، فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جو شخص اس منزل کے اندر کامیاب ہو گیا، جو شخص اس منزل سے بچ کر آگے نکل گیا، اس کے بعد کی ساری منزل اس کے لیے آسان ہے۔ سب سے کٹھن جگہ قبر، ہر ایک سے 3 سوالات ہوگے، منکر نکیر حاضر ہوگے کہ کیا کیا تھا، تیرا رب کیا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا، تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا جانتا ہے، تیرے نبی کون تھے، ہر ایک سے سوال ہوگا۔ اگر میں نے اور آپ نے فرمایا، اگر فرشتوں نے یہ کہہ دیا کہ من ربو کا، اے اللہ کے بندے تیرا رب کیا ہے، تو زبان سے اسی وقت سوال کا جواب دے سکتے ہیں جب ہم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے من چاہے زندگی کو چھوڑ کر رب چاہے زندگی گزاری ہوگی۔ اور رب چاہے زندگی کیا ہے، مؤذن روزانہ 5 وقت اذان کی آواز لگاتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر آواز دیتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں میرے کاروبار کے اندر لگا ہوا ہے، میں میری مصروفیات کے اندر لگا ہوا ہے، میں میری دنیا کے اندر لگا ہوا ہے، میں میری دکان اور مکان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اللہ اکبر یہاں اعلان کیا جا رہا ہے، یہ ندا یہاں آواز لگائی جا رہی ہے کہ ابھی اللہ اکبر اللہ بڑا ہے، تمہارے سارے کاروبار چھوٹے ہیں۔ لیکن وہ کامیابی، ادھر مؤذن آواز دے رہا ہے، کامیابی اللہ نے نماز میں رکھی ہے، اور وہ کامیابی اپنی تجارت کے اندر، اپنی بازار اور دکانوں کے اندر، اپنے مکان کے اندر، اپنی دکانوں کے اندر سمجھ رہا ہے۔ محترم حضرات یاد رکھے، جس نبی کے صدقے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات کو وجود بخشا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، لیکن 2 صحابہ کے کاندھوں پر اپنے ہاتھ دیے ہوئے ہیں اور پاؤں زمین سے رگڑ رہے ہیں، زمین پر لگے ہوئے ہیں، پھر بھی مسجد کی طرف جا رہے ہیں کہ میں میرے امتیوں کو نماز کی حالت میں دیکھتا ہوں۔ اگر نماز معاف ہوتی، نبی کو معاف نہیں ہے، میں اور آپ تو نبی کی امتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین روزانہ ہزاروں مرتبہ نفل نماز ادا کرتے تھے، استغفار کی کثرت کرتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے سامنے روتے تھے۔ آج میں اور آپ رات دن گناہ کے اندر لگے ہوئے ہیں، لیکن آنکھوں کے اندر آج ہم دیکھے ہیں کہ مچھی کے پر کے برابر بھی ایک آنسو نہیں آتا۔ وہ نیکیاں کر کر روتے تھے، ہم گناہ کر کر بھی روتے نہیں۔ روزانہ حادثات ہمارے سامنے ہیں کہ ہم ان حادثات سے عبرت حاصل کریں، دیکھیں کہ آج یہ دنیا سے چلے گئے ہیں، کل ہماری باری ہے۔ ایئر انڈیا کا حویات ہمارے سامنے ہے، چند دن پہلے کیسا حادثہ ہوا، ان کے دلوں کے اندر کیا کیا تمنائیں ہوگی، کیا کیا آرزویں ہوگی کہ ہم ہمارے گھروں پر جائیں گے۔ اب ہم نے عید منا لیے ہے، اب ہم نے ہمارے سارے کام کر لیے ہیں، ہم نے رشتے داروں اور خاندان والوں کو مل لیے ہیں، اب ہم ہماری جگہ پر واپس جاتے ہیں۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، پھر سوچا ہوگا کہ چند سالوں کے بعد میں پھر آئیں گے، پھر خاندان والوں سے گاؤں والوں سے ملاقات کریں گے، لیکن ان کے ارمان ان کے دل کے اندر ہی رہ گئے ہیں۔ ہمیں بھی اس بات کا ہمیں یقین اور بھروسہ نہیں ہے کہ نہ جانے ایسا ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ میں اور دکانوں کے اندر ہمارا کفن آ گیا ہوگا، اور آج ہم سکون کی اطمینان کی نیند لے رہے ہیں، سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، اور کفن آ کر بازار کے اندر آ گیا ہوگا، اس کا اعلان ہوگا کہ مرحوم کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ اس وقت ادا کی جائے گی، اور میں اور آپ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب موت کا فرشتہ آتا ہے، اسرائیل کو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اسرائیل آتا ہے، روح قبض کرتا ہے، تو نہ وہ ذرے برابر اپنا ایک بھی پل آگے جاتا ہے، نہ وہ پیچھے آتا ہے۔ جس وقت جس جگہ پر جس پوائنٹ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے، ویسے ہی فوراً اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے، اور جس شخص کی روح نکالنے کا کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے، ذرے برابر کی مہلت نہیں۔
اگر پھر انسان یہ کہہ دے کہ میرے بیوی بچے سے میری محبت تھی، بہت میں ان سے پیار کرتا تھا، فرشتے ایک بار ملاقات کرنے دے اور وہاں پر جانے دے، میں ان سے ملاقات کر جاتا ہوں، اور میرے بغیر میرا گھر نہیں چلتا تھا، میں ایک مرتبہ ان کو سمجھا کر آ جاتا ہوں۔ اگر کسی سے کہہ جائے کہ نماز کو چلو، نماز کو چلنے کے بعد میں اس کے پاس وقت ہے، کہتا ہے میرے پاس میں دکان میں بیٹھنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، میں دکان میں کس کو بیٹھاؤں؟ اگر میں نماز کو آ جاؤں گا تو دکان میں کون بیٹھے گا؟ میرا کاروبار میرے کام کرنے کی وجہ سے چلتا ہے، جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا گھر اور کاروبار کون چلاتا ہے؟ موت آتی ہے، سارے کے سارے تمنائیں دل کے اندر رہ جاتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ آگ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، اور جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ روزانہ اخبار ہم پڑھ رہے ہیں، موبائلوں کے اندر دیکھ رہے ہیں، کانوں سے نئے نئے خبریں سن رہے ہیں، اس کے ساتھ میں ایسا ہو گیا، اس کے ساتھ میں ایسا ہو گیا ہے، دنیا میں آئے بچہ بھی جا رہا ہے، اللہ کے پاس میں چلا جا رہا ہے، جوان بھی آ رہا ہے، اللہ کے پاس میں جا رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ بڑھاپے تک ہم پہنچ جائیں، اس سے پہلے کہ آج اللہ نے وقت دیا ہے، آج دنیا کی آنکھ کھلی ہے، آخرت کی آنکھ بند ہے، ساری معلومات ہم کو جب معلوم پڑے گی کہ دنیا کی آنکھ بند ہو جائے گی، آخرت کی آنکھ کھلے گی، قبر کے اندر چلا جائے گا، اندھیرا دکھائی دے گا، جب ہوش ٹھکانے آئے گا کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے کیا کیا۔ آج اولاد ہماری کیوں نہیں سن رہی ہے؟ ہم نے صحیح ان کی تربیت نہیں کی۔ تربیت کہاں کی جائے گی؟ مدارس اور مکاتب کے اندر کی جائے گی، اور یہی اولاد مرنے کے بعد میں جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، قبر کے اندر چلے جائیں گے، اگر دنیا میں رہتے ہوئے بچوں کی تعلیم اور تربیت اچھی کی ہوگی، اور تعلیم اور تربیت کیا کی ہوئے گی؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف ہم اسکول میں بھیج دیتے ہیں، ہمارا سارا کام ہو جائے گا، ہمارے بچوں کو ہم کھانا کھلا دے رہے ہیں، ان کے پیٹ میں لقمے ڈال دے رہے ہیں، ہمارا کام ہو جائے گا۔ نہیں محترم سامعین، یہ دنیا کی تعلیم ہے، یہ دنیا کی حد تک رہے گی، ہم دنیا کی تعلیم کے لیے خلاف میں نہیں ہے، لیکن اصل تعلیم علم دین کی تعلیم ہے کہ وہ تعلیم سے اللہ اپنے خالق اور مالک اور اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے، اور کس تعلیم سے پہچانے گا؟ وہی قرآن و حدیث کی تعلیم جس کے بارے میں سارے احکامات اور ساری شریعت ہے کہ دنیا کے اندر اللہ نے کیوں بھیجا ہے۔ جب علم دین حاصل کرے گا وہ چھوٹوں پر شفقت کرے گا، بڑوں کی عزت کرے گا۔ اگر صحیح تعلیم اور تربیت نہیں کرے گا تو یہی اولاد کل 4 لوگوں کے سامنے چوراہے پر کھڑے ہو کر اپنے باپ کو گریبان پکڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے صحیح اور تعلیم نہیں دی۔ اسی لیے آج مدارس مکاتب کھلے ہیں، جس طرح ہم اسکول کے اندر ہمارے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ اس کے پیٹھ پر بیاگ لگا دیتے ہیں، اس کے شوز اور موزوں کو اور جوتوں کو اچھی پالش کر کے اور روزانہ اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہیں، کوئی اپنے کارا لگاتا ہے، کوئی ڈریس پہناتا ہے، بہن آتی ہے ٹائی لگاتی ہے، لیکن مدرسے کے اندر بھیجنے کے واسطے وہی جھوٹے منہ اور بغیر منہ دھوئے اس کو بھیج دیتے ہیں۔ صحیح طور پر اس کے کپڑے نہیں، ایک بٹن کدھر ایک بٹن کدھر نہیں۔ اصل تعلیم تو محترم سامعین علم دین کی تعلیم ہے۔ فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض رکھا ہے اللہ نے۔ اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ مرنے کے بعد میں یہی ہم نے جن کو دین کی تعلیم دی ہوگی، علم دین سکھایا ہوگا، مدارس پر ان کی توجہ دی ہوگی، ہماری اولاد کی اگر ہم اس کو بہتر سے بہتر تعلیم دینے کی فکر کریں، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، یہی اولاد ہماری پڑھے گی کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ تو یہ اپنی میٹھی اور سریلی آواز میں بچہ دنیا کے اندر رہتا ہوا پڑھے گا، جس کے والدین قبر کے اندر آرام فرما ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کو، جو بچہ اپنی میٹھی اور سریلی آواز میں پڑھ رہا ہے، اس کا ثواب اپنے والدین کو، اس کے والدین کو قبر کے اندر پہنچائے گا۔ یہ مرنے کے بعد بھی کون سا ہی مقام آ رہا ہے؟ یہی بچہ پڑھے گا کہ الرحمن الرحیم، کہ میرا رب تو رحمان بھی ہے، میرا رب تو رحیم بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اپنے بچوں کی بہت اچھی انہیں تعلیم دیا تھا، بہت اچھی تربیت کی تھی، اس کے والدین تو مر چکے ہیں لیکن ثواب قبر کے اندر پہنچ رہا ہے۔
اسی لیے آج ضرورت اس بات کی ہے، ہماری اولاد ہماری اس وقت سنیں گے جب ہم ہمارے خالق اور مالک کا سنیں گے، اور جب ہم اولاد کو ہماری صحیح تعلیم اور تربیت دیں گے، صحیح تعلیم اور تربیت مدارس اور مکاتب کے اندر ہم بھیجنا ہوگا، اور ہمارے محلے کے اندر بھی مدرسہ اور مکتب چلتا ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے، اصل ذمہ داری یہی ہے کہ کھانا کھلانا بعد میں ہے، لیکن ذمہ داری پہلے دین کی ذمہ داری ہے، پہلے علم دین کی ذمہ داری ہے، اور علم دین وہی ہے جو اپنے خالق اور مالک کو اپنا بندہ پہچان لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے احکامات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، بڑوں کی عزت چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات کی سنت باقی سنت ادا کریں۔